9 محرم۔ تو رات کو آپ نے قافلے کو جمع کر کے فرمایا کہ دیکھو انہیں صرف میری طلب ہے، تم میں سے کسی کے ساتھ ان کی دشمنی نہیں ہے، تم مجھے چھوڑ کے چلے جاؤ، میں اپنے آپ کو موت کے لیے پیش کر دوں گا، تم کیوں مرتے ہو میرے لیے؟ تو انہوں نے کہا کہ حسین ہمارا جینا مرنا تیرے ساتھ ہے، ہم تجھے چھوڑ کے کبھی نہیں جائیں گے۔ اور عجب بات ہے، 4000 کا لشکر عمر بن سعد لے کر آیا، 1000 کا حر بن یزید لے کر آیا، 5000 ہو گئے، اور ادھر 32 گھوڑ سوار اور 40 پیدل، 72، 5000 72، کیا جوڑ بنتا، لیکن کیا جگر تھا حسین کا جو اپنے آپ کو موت کے حوالے کر رہے ہیں اور پتہ ہے کہ میرے بچے بھی ذبح ہو جائیں گے۔ وہ کیا ہے ہستی ہے جس کے سامنے جگر گوشوں کو تلواروں سے ذبح کیا جا رہا ہو اور اس کے چہرے پر استقامت کے سوا کچھ نہ ہو۔ تو آپ نے رائٹ سائڈ پہ زہیر بن قین کو کھڑا کیا اور لیفٹ پر حبیب بن مظاہر کو، درمیان میں عباس بن علی کو جو آپ کے بھائی ہیں۔ حضرت علی کے 6 بیٹے شہید ہوئے، امام حسین چھٹے ہیں، 5 بھائی آپ کے دوسری ماؤں سے تھے جو حضرت علی نے شادیاں کی، حضرت علی نے 8 شادیاں کی تھیں، یہ کہ بات دیکھ رہے، تو 5 وہ اور چھٹے حسین، اور علی کی ساری اولاد اہل بیت ہے۔ تو عباس کو آپ نے جھنڈا دیا درمیان میں اور خود بھی ان کے ساتھ کھڑے ہوئے، اور پھر آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کے کہا انت ثقتی و رجائی۔ ہائے کیا حال ہوا ہوگا فرشتوں کا اس وقت جب آپ کہہ رہے تھے انت ثقتی و رجائی، اللہ تجھ پر ہی میرا بھروسہ ہے اور تجھ پر میری امیدیں ہیں۔ اور اللہ امتحان کے لیے ڈال چکا تھا، چھری چلی اسماعیل کی گردن پر، اللہ نے ہٹا دی، چھری چلنے لگی حضرت عبداللہ کی گردن پر، میرے نبی کا والد، اللہ نے ہٹا دی۔ جب حسین کی باری آئی تو چلا تھا۔ اب تصور کرو کہ اوپر سورج، پانی بند تھا، خبیثوں نے پانی بند کر دیا، بچوں کے رونے کی آوازیں آ رہی ہیں پیاس کی وجہ سے، اور ان کے دل نرم نہیں ہو رہے۔ پھر آپ نے حضرت عباس بن علی کے ساتھ ایک دستہ بھیجا جنہوں نے لڑ بھڑ کے کوئی 30 کے 32 مشکیزیں پانی کے بھر کے لے کر آئے، لیکن وہ کتنی دیر چلنا تھا، پیاس سے زبانیں بچوں کی بھی نکلی ہوئی ہیں، اور حسینی لشکر پیاسا لڑ رہا ہے، اوپر دھوپ کی، سورج کی آگ ہے، نیچے ریت کی آگ ہے، ادھر تلواروں کی جھنکار ہے اور تیروں کی سنسناہٹ ہے اور نیزوں کی کھڑکھڑاہٹ ہے، اور ایک مسکراتا چہرہ ہے جو کہہ رہا ہے الموت احلی عندنا من العسل، پاگلو موت تو مجھے شہد سے زیادہ محبوب، تم موت سے ڈراتے ہو۔ تو یہ لڑائی کیا لڑائی تھی، 72 آدمی 5000 سے کیسے لڑ سکتے تھے، جانیں ہی دینی تھی۔ تو انہوں نے پہلے ان کے گھوڑوں کو بیکار کر دیا، گھوڑوں کو، شمر نے کہا ان کے گھوڑوں کو مارو، پہلے گھوڑوں کو مارا تو سارے پیدل ہو گئے، پیدل ہو گئے تو پھر گردنیں کٹنے لگی۔ حر بن یزید نے جب دیکھا کہ یہ تو واقعی لڑنے لگے ہیں تو اس نے عمر بن سعد سے پوچھا تم واقعی لڑو گے؟ کہنے لگا ہاں۔ کہنے لگا اچھا میں گھوڑے کو پانی پلا کے آتا ہوں جنگ شروع ہونے سے پہلے، اور گھوڑے کی لگام اٹھائی پانی پلانے کے بہانے، اور آ کر حضرت حسین کے قدموں میں گر گیا کہ مجھے نہیں پتا تھا یہ بدبخت آپ کی جان لے لیں گے، میں معافی چاہتا ہوں، میں اپنی جان کا نذرانہ آپ کے قدموں میں پیش کروں گا۔ ان کا بیٹا بھی ساتھ آ گیا، باپ بیٹا دونوں شہید ہوئے، اور وہ حضرت امام حسین کے ساتھ مل گیا۔
تو ایک ایک کر کے جب سارے شہید ہو گئے تو پیچھے اہل بیت رہ گئے۔ تو پھر علی اکبر آپ کے بیٹے نے کہا ابا جان میں آپ کو مرتے دیکھ نہیں سکتا، میں چاہتا ہوں میں آپ سے پہلے مر جاؤں، میں آپ کو نہیں دیکھ سکتا مرتا ہو۔ تو انہوں نے اجازت دی، تو شیر کی طرح انہوں نے حملہ کیا، چاروں طرف نرغے میں آئے اور ذبح ہو گئے۔ تو پھر ان کے بیٹے ابو بکر بن حسین وہ شہید ہوئے۔ پھر قاسم بن حسن حسینی قافلے میں سب سے خوبصورت جوان تھے، پھر وہ آگے بڑھے، حضرت حسن کے 4 بیٹے شہید ہوئے۔ تو جب ان پر تلوار پڑی تو انہوں نے کہا یا عمّا، آئے چچا۔ تو حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ زخمی تنہم داغ داغ شد، سارا بدن خون و خون تھا۔ آپ نے آگے بڑھ کے قاتل پر وار کیا، اس کا ایک ہاتھ کاٹ دیا۔ پھر ان کے سرانے کھڑے ہو کر ایک عجب بات کہی کہ میرے بھتیجے آج تیرا چچا بڑا بے بس، یہ کیا جواب دیں گے اللہ کے نبی کو قیامت کے دن کہ انہوں نے ان کی اولاد کو ہی ذبح کر دی۔ تو ان کی لاش کو اٹھایا اور پیچھے جا کے رکھ دیا۔ اس طرح ایک ایک کر کے مسلم بن عقیل کے عبد الرحمن عبداللہ شہید ہوئے، حضرت عبداللہ بن جعفر کے عون اور محمد شہید ہوئے، حضرت حسن کے ابو بکر عبداللہ اور قاسم شہید ہوئے، عثمان شہید ہوئے۔ آپ کے اپنے بیٹے حضرت علی کے عبداللہ، محمد، عثمان، جعفر، عباس، حسین 6 شہید ہوئے۔ اور پھر جب آخر میں آپ رہ گئے تو آپ نے اپنے چھوٹے بیٹے عبداللہ کو بلایا۔ آپ زخمی ہو چکے تھے، بہت پہلے قتل کیے جا سکتے تھے لیکن ہر کوئی ڈائریکٹ وار کرنے سے ڈر رہا تھا۔ تو آپ نے عبداللہ کو بلایا، 2 سال ان کی عمر تھی، ان کو لے کے گود میں بٹھایا۔ ان کا خیال تھا کہ یہ ظالم بچے کو تو معاف کر دیں گے، لیکن ایک ابن الموقد تھا کوفے کا، اس نے طاق کے تیر مارا۔ تیر خطا بھی ہو سکتا تھا لیکن تقدیر کا امتحان ابھی باقی تھا، تو تیر سیدھا اس بچے کے گلے میں آیا۔ جب عبداللہ کی گردن ڈھلکی، اس وقت حضرت حسین اپنے بیٹے کا خون جو ابل رہا تھا وہ ایسے ہاتھوں میں لے لی اور یوں آسمان کی طرف اٹھا۔ کیا حال ہوا ہوگا اس وقت زمین آسمان کی مخلوق، آسمان کے فرشتوں کا۔ اے اللہ، تو مجھ سے راضی ہے تو میں تجھ سے راضی، لیکن ان سے انتقام تو ہی لینا، انہوں نے تیرے نبی کی اولاد کو ذبح کر دی۔ 2 سال کا بچہ کتنا پیارا ہوتا ہے، اور اس کے یہاں تیر لگے اور وہ آہ بھی نہ کر سکے، اور باپ کی گود میں اس کی گردن ڈھلک جائے۔ سوچو تو صحیح، تو اکیلی جان رہ گئی اور ایسے بے بس، کہاں سے الفاظ لاؤں دکھ کے، درد کے، غم کے، نوحے مرثیے کہاں پہنچتے ہیں غم حسین کو، جس کو میرے نبی نے سینے سے لگایا، کندھے پہ بٹھایا، سر سے لے کر پاؤں تک اس کے پورے بدن کو بوسے دیے۔ وہ تیروں سے چھلنی ہے، نیزوں سے چھلنی ہے۔ تو شمر خبیث نے کہا حملہ کرو، اس کو قتل کرو۔ اب کوئی بڑھنے کے لیے تیار نہیں تھا تو اس نے گالیاں نکالی، بڑھتے کون ہو؟ تو زرع بن شریک تمیمی نے پہلا ڈائریکٹ وار کیا نیزے کا سیدھے کندھے پر، تو اب لڑکھڑا گئے، جان تو پہلے نکلی پڑی تھی، تو اب لڑکھڑا کے گرے۔ تو پھر شمر نے خولی بن یزید سے کہا کہ سر کاٹو،
وہ جب آگے بڑھا تو اس کا ہاتھ کانپنے لگا، تو اس نے شمر نے اسے گالی تھی، لیکن وہ آگے نہیں بڑھا۔ تو سنان بن انس نے آگے بڑھ کر جس گردن پہ میرے نبی کے بوسے لگے تھے اسی پہ خنجر چلایا، ذبح کر دی۔ کربلا ایک پیغام ہے، یہ اس لیے نہیں ہے کہ ہم 10 دن رو 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 کے بس چھٹی کر لیں، کہ اللہ اس کے رسول کی اطاعت میں جان مال اولاد قربان کرنی پڑے تو سستا سودا ہے، زندگی تو آخرت کی۔ شمر بھی مر گیا، قتل ہوا خبیث، ابن زیاد بھی قتل ہوا، ایک بھی زندہ نہیں بچا اپنی موت مرا ہو، سب قتل ہوئے، 5000 کے 5000۔ ابن زیاد کا جب سر لایا گیا مصعب بن زبیر کے مختار ثقفی کے سامنے، اور ان کے باقیوں کے سر بھی رکھے شمر کے بھی، تو ایک سانپ آیا پتلا سا، وہ آ کر ابن زیاد کے ناک میں گھس گیا اور منہ سے نکل گیا، پھر ناک میں گھسا، پھر منہ سے نکلا، پھر ناک میں گھسا، پھر منہ سے نکلا، مسلسل وہ سانپ اس کی ناک میں داخل ہوتا، منہ سے نکلتا، پھر ایک طرف چلا گیا۔ اللہ نے دنیا میں دکھایا کہ یہ خبیث سانپوں کے سپرد کیا جائے گا۔ جب گلا کاٹ کے نیزے پہ چڑھا دیا تو پھر زنان خانے کو پکڑا گیا۔ تو حضرت زینب کیا جگر والی خاتون ہے، 6 بھائیوں کی شہادت دیکھی، 2 بیٹوں کی شہادت دیکھی، عون اور عبداللہ۔ آپ عبداللہ بن جعفر کی زوجہ محترمہ تھی، ان سے 2 بیٹے تھے، عون اور عبداللہ۔ 2 بیٹوں کو شہید ہوتے دیکھا، 6 بھائیوں کو شہید ہوتے دیکھا، سارے خاندان کو ذبح ہوتے دیکھا۔ تو جب سر کاٹ کے نیزوں پہ چڑھ گئے اور زینب اور ان کو لے جانے تو آپ نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو لاشیں پڑے ہوئے تھے، سر نیزوں پہ چڑھے ہوئے تھے، چھوٹا سا معصوم عبداللہ کا سر بھی نیزے پہ چڑھا ہوا تھا۔ تو انہوں نے کہا وا محمد وا محمد صلی علیک الالہ و ملک السماء، ہائے محمد ہائے محمد، آپ پر اللہ کا درود و سلام ہو، زمین آسمان کے بادشاہ کا درود و سلام ہو۔ ھذا حسین بالعراء مزمل الجب مقطع الاضحى، اے محمد اے محمد، یہ حسین پڑا ہوا ہے اس کا لاشا، بے گور و کفن۔ میں ایک اور ترجمہ کیا کرتا ہوں کہ یا رسول اللہ آج حسین کی بارات ہے، مزمل الدماء، اپنے خون کا سرخ جوڑا پہنا ہوا ہے، مقطع الاعضاء، اپنی بوٹیوں کا ہار گلے میں سجایا ہوا، بناتوں کا سبایا، آپ کی بیٹیاں قید ہو گئیں، وذریتوں کا مقتلہ، آپ کی نسل ذبح کر دی گئی، تصفی علیہ الرعاہ، کوفیوں نے کفن نہیں دینے دیا تھا تو کہنے لگی انہیں کفن نہیں دیا گیا تو ہوا کو غیرت آئی، ہائے اس نے خاک کو اڑایا اور خاک کا کفن پہنا دیا۔ کوفے کے بازاروں میں سر پھرائے گئے اور ابن زیاد کے سامنے امام علی کا سر کٹا ہوا، اس نے ہاتھ میں چھڑی تھی، ہونٹوں پہ ماری، 1 دفعہ 2 دفعہ 3 دفعہ، تو زید بن ارقم تڑپ کے کھڑے ہو گئے، کہنے لگے اللہ کے واسطے یہ چھڑی یہاں سے ہٹا لیں، میں نے اپنے نبی کو دیکھا ہے ان ہونٹوں کو چومتے ہوئے، یہاں چھڑی نہ مار، لیکن تو بوڑھا سٹھی آ گیا ہے ورنہ میں تجھے بھی ساتھ ہی قتل کر دیتا۔ پھر وہ سر شام بھیجا جا رہا ہے اور یزید کے سامنے رکھا جا رہا ہے، پھر وہ چھڑی مار رہا ہے،
ابو برزہ اسلمی کھڑے ہو کر کہتے ہیں چھڑی نہ مارو ان ہونٹوں کو، میں نے نبی کے ہونٹوں کے ساتھ لگتے ہوئے دیکھا۔ یہ تو حال کیا ہے اہل بیت کے ساتھ۔ میرے عزیزو، میرے بھائیو، کربلا ایک سبق ہے۔ کربلا صرف 10 دن رونے دھونے کے لیے نہیں ہے، ایک سبق ہے کہ اپنی زندگی کو اللہ رسول کے سامنے جھکا دو۔ گردنیں کٹنے کے لیے اللہ ہم سے نہیں مطالبہ کر رہا، وہ انہیں ہستیوں کے لیے تھا۔ ہمارے ذمہ ہے کہ ہم اللہ اس کے رسول کے سامنے سر جھکائیں، مسلم بن کے چلیں، مومن بن کے چلیں۔ اللہ کے واسطے میرے بچوں، اگر میرے شاگرد ہو تو یہ دیوبندی اور یہ بریلوی، یہ جھگڑے نکال دو، اپنے آپ کو مسلمان کہو، مسلمان۔